بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کچھ حقائق میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. کچھ حقائق گراؤنڈ ریئلٹی زمینی حقائق کی بنیاد پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور خبریں ہیں انفارمیشن کی بنیاد پہ ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے گا، آپ خود بھی اس نتیجے پہ بآسانی پہنچ جائیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا گیا، 9 مئی کا انسیڈنٹ جو ہوا، 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، اس کے پیچھے ایک منظم سازش ہے، منظم منصوبہ بندی کر کے یہ کیا گیا. اور پھر اب اس میں جو رہ گئی ہیں خامیاں، جو سکم رہ گئے، اب ان کو کور کرنے کے لیے اب آگے، کیونکہ ابھی ہدف حاصل نہیں ہو رہا، عمران خان کو جیل بھیجنے کا، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو قلعدم قرار دینے کا جو ہدف ہے، 14 جماعتی حکمران اتحاد کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، مریم صاحبہ کا، وہ ہدف پورا نہیں ہو رہا. اب اس کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے، کچھ اور میٹیریل چاہیے، کچھ اور ایویڈنس چاہیے، کچھ اور ہنگامہ خیزی چاہیے. وہ کس طریقے سے انہوں نے پلان کی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب یہ پلان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پچھڑا جو کچھ ہوا اس میں بھی بہت کچھ فشی شامل ہے، اور وہ جو جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے، ویسا وہ ہے نہیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کی، کہ جناب فوجی عدالتیں بنائی جائیں، فوجی عدالتوں کے ذریعے ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے، اور سپیڈی ٹرائل. ایک کرنل صاحب عدالت لگائیں، اور کرنل صاحب عدالت لگا کے سپیڈی ٹرائل ہوگا، بند کمروں میں ہوگا، بند کمروں میں عدالتیں لگیں گی اور سزائیں ہوں گی، بات ختم ہوگی. اور اسی عدالت کے سامنے عمران خان صاحب کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام مرکزی رہنماؤں کو بھی اسی کرنل صاحب کی جو عدالت لگے گی اس میں ان کو پیش کیا جائے. اور اس عدالت کے جو اپیل ہوگی وہ بریگیڈیئر صاحب سنیں گے، لہٰذا اپیل بھی وہیں پہ لگے گی. اور اس طریقے سے پورے کا پورا جو ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ایک مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان سابق وزیر اعظم، ان کو بک کر دیا جائے. یہ ہے. اب یہ ملٹری کورٹس اور یہ سارا کچھ یہ کیسے خیال آیا؟ اب اس میں یہ جو بھی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ بہت ہی زبردست اسٹریٹجی تیار کی گئی، لیکن اس میں کچھ خامیاں رہ گئیں. اور اب رانا صاحب جو ہیں، رانا صاحب سے آپ کسی بھی قسم کی توقع کر سکتے ہیں، رانا صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی. اس کی ریزن ہے کہ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کر چکے ہیں، ان کو کسی نے نہیں پوچھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشیں جو ہیں، 14 معصوم لوگ شہید ہوئے تھے، اور آج تک اس کے بعد پھر گلو بٹ نے جو کچھ کیا پنجاب پولیس کی سرپرستی میں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. وہی مناظر ایز اٹ از ہم نے دیکھے کور کمانڈر ہاؤس میں، وہی مناظر ہم نے دیکھے ریڈیو پاکستان میں. اور رانا صاحب سے کسی قسم کی کوئی آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ سارے کا سارا کیا. جے آئی ٹی کی رپورٹ، جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ آ چکی، اس پہ کمیشن کی رپورٹ ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا. اب آتے ہیں یہ زمان پارک والا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان، اعلیٰ عدلیہ، ہماری اعلیٰ عدلیہ، وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی، کیونکہ پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں فارغ کروا دیں گے، اور یکدم یہ آنن فانن ساری چیزیں ہو جائیں گی. وہ نہیں ہو سکا. اعلیٰ عدالتیں ہماری جو ہیں انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں، انہوں نے ایسا کوئی بھی تھیسس لینے سے انکار کر دیا، کوئی پریشر قبول کرنے سے انکار کر دیا. نواز شریف صاحب کو واپس لانا تھا، وہ نہیں لایا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے، انہوں نے کہا، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے فیصلوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بیچا. یہ جوڈیشری اعلیٰ عدلیہ ہماری یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے فیصلوں کو، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو بے توقیر کیا اور ان فیصلوں کو بیچا، اور ہمیں ڈال دیا ان گاڈ فادر سیسل مافیا اور ان لوگوں کے سامنے، ہمیں اور ہماری فیملیز کو اور ہماری عزتوں کو ان کے سامنے ڈال دیا. یہ جوڈیشری کی سوچ ہے، کلیکٹیو ان کی سوچ ہے. یہ کوئی ایک آدھ جج نہیں سوچتا، لہذا اجتماعی سوچ جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ وہاں سے آواز اٹھ رہی. بہرحال جب انہوں نے انکار کر دیا کہ جی نام، پھر مقدمے پہ مقدمہ بنایا گیا، سینکڑوں ہزاروں مقدمات درج ہو گئے. اب جوڈیشری جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہوتی ہے، جمہوری حقوق، جمہوری آزادیوں کی محافظ ہوتی ہے. اب وہاں پہ جو بھی مقدمہ جاتا تھا، ظاہر بیل ہونی انڈرسٹوڈ ہے، ضمانتوں پہ رہائی جو انٹرم بیلز ہوتی ہیں. جب انٹرم بیلز ہونا شروع ہوئیں اور اعلیٰ عدلیہ نے دیکھا یہ تو انہوں نے تماشا بنا لیا، انہوں نے جب ڈسچارج کرنا شروع کر دیا. یہ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی ہوا، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا. جب مجسٹریٹ لیول پہ بھی مقدمات ڈسچارج ہونا شروع ہو گئے، عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اس وقت وہ لاپتہ ہیں.
مسنگ ہیں، کس کے پاس ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہائی کورٹ تک کو جواب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ڈی پی او بڑے ہی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ ان کو آپ مسنگ میں ڈال دیں، لاپتہ افراد میں ڈال دیں، لاپتہ افراد کی فہرست میں ڈال دیں، پتہ نہیں وہ ہے کدھر، کون ہے کدھر ہے، کیا کہاں گیا، کون لے گیا۔ یہ ہے ہماری لاقانونیت کا اندازہ، لگائیں اس سے لاقانونیت کا اندازہ کہ ہائی کورٹ میں ایک ڈی پی او ذمہ دار افسر کہہ رہا ہے کہ ایک انتہائی نام جرنلسٹ کو آپ لاپتہ افراد میں ڈال دیں، اور وہ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہو گیا، یہ ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں، جب اعلیٰ عدلیہ نے بالکل ان کی یہ سارے کا سارا پلان چوپٹ ہونے لگا، اس کے بعد اگلا مرحلہ عمران خان صاحب توشہ خانہ وہ بھی گیا، ممنوعہ فنڈنگ وہ بھی گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ کیا گیا، جوڈیشل کمپلیکس میں کیا گیا تو میجسٹریٹ ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن ظفر اقبال صاحب کو اندازہ ہو گیا معاملات کی سنگینی کا، معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ ایک جج ظاہر ہے وہ ان کی لمبی سروس ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو سین ہی کچھ اور ہے اور یہ جوڈیشل کمپلیکس میں کچھ اور ہی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، انہوں نے اسپیشل پرمیشن دی کہ جا کے گاڑی سے ہی دستخط کروا لیں عمران خان صاحب سے۔ وہ دستخط کروانے گئے ہیں، شبلی فراز صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جلدی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے جلدی عدالت کو ختم کیا اور وہ سین غائب کیا، یعنی کہ سین کو لوگوں کو منتشر کرنے میں مدد دی کہ جی تاریخ ڈل گئی، ختم ہو گیا بات۔ عمران خان صاحب اگر کورٹ میں گاڑی میں سے نکل آتے، کورٹ تک پہنچ جاتے، اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا سین ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ ہوا، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ آ گیا الیکشن کا۔ اب یہ جو نیا تنازع شروع ہوا، اب یہ نیا تنازع یہاں سے شروع ہوتا ہے، الیکشن کا معاملہ آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کا حکم دے چکی ہے، اور الیکشن کے حکم کو عمل نہیں کیا جا رہا۔ 14 مئی کو الیکشن، سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی جا رہی اور پیسے نہیں دیے جا رہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دیتا ہے، اور وزارت خزانہ سیکرٹری خزانہ اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں روک دیا ہے گورنمنٹ نے۔ اب اس پہ فیصلہ آنا تھا، فیصلے آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے 10 سے 14 تک اناؤنس کر دیا کہ جی میں اپنا ملک صوبے میں، مختلف صوبوں میں جلسے کروں گا اور رابطہ عوام مہم شروع کروں گا۔ ان کا تھا کہ ذرا وارم اپ کیا جائے اور سپریم کورٹ کو تگڑا کیا جائے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ بار اور لاہور بار اور دیگر بار ایسوسی ایشن وہ بھی ایکٹیو ہو چکی تھی، کیونکہ چیف جسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور دیگر 9 آنریبل ججز کے خلاف درخواستیں دلوا دی گئیں اور ان کی کردار کشی شروع کی گئی، ان کی دھمکیاں شروع کی گئی۔ ان تمام دھمکیوں کے باوجود، کردار کشی کے باوجود، سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا لاہور میں کہ جناب 90 دن کا مطلب تو 90 دن ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو ہم نے تو یہ فیصلہ دینا ہی دینا ہے۔ یہ وہاں سے اتوار کو یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو پارٹی کے لوگوں کو پہلے ہی اٹھانا شروع کر دیا، عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے ہی پارٹی کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، ان کی نظر بندیاں شروع ہو گئیں، 16 ایم پی او کے تحت، 3 ایم پی او کے تحت، مختلف قوانین کے تحت وہ ہو گیا۔ ادھر سے عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس لیے وہ کہہ کے نکلے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹھایا جانا ہے، جس طریقے سے اٹھایا گیا اس طریقے سے اٹھایا جانا ہے، اور اسپیشل فورس گئی ہوئی ہے ان کو اٹھانے کے لیے، جو رینجرز ہیں یا جو بھی ہیں ان کی، وہ ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ سب کو پتہ نہ ہو، کہ بڑوں کو پتہ نہ ہو، یہ رانا صاحب کو بھی پتہ تھا، یہ باقی لوگوں کو بھی پتہ تھا، لیکن جس طریقے سے اٹھایا گیا اس کا ریئیکشن ہونا، ان کو اندازہ تھا کہ ریئیکشن ہوگا۔ اب یہاں سے کھیل جو ہے وہ فیشی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، جاسمین راشد صاحبہ وہ جلوس کی قیادت کر رہی ہیں، اور ان کی وہ گفتگو آ چکی ہے، اب میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، وہ گفتگو آ چکی ہے جس میں وہ روک رہی ہیں کہ بھئی ہم نے اندر نہیں جانا، اور اندر کوئی گیا تو واپس آئے، ہمارا احتجاج پرامن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں، بار اناؤنس کر رہی ہیں۔ وہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، آفتاب اقبال صاحب وہ براہ راست دکھا دیتے ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب وہی یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو رہائی کا حکم دیا لیکن رہا نہیں کیا گیا۔ وہ اس وقت کینسر کی پیشنٹ ہیں، اور ابھی تک وہ ڈیزیز ختم نہیں ہوئی، اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ ان کو بنیادی ملزم ان کو گردان دیا گیا، ان کو بھی اور میاں محمود رشید صاحب کو بھی۔
تو ان کی گفتگو بھی سامنے آ چکی ہے، وہ منع کر رہی ہیں، وہ روک رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہی ہے ماسٹر مائنڈ اور انہوں نے کروایا۔ اب چودھری اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، وہ ایک پوری کی پوری ڈیٹیل بتا چکے ہیں، پوری کی پوری، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب تو ہیں بھی اسی علاقے کے، وہ ساری بتا چکے ہیں، وہ پورا روٹ بتا چکے ہیں کہ جلوس کہاں سے نکلا، کہاں تک گیا، کیسے کیسے گیا، کتنی رکاوٹیں رات میں تھیں، کتنی پولیس چوکیاں تھیں، سب ختم تھیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور یہ حقیقت ہے، یہ کور کمانڈر کا گھر ہے نا، وہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، کور کمانڈر کا ہاؤس، اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم کئی دفعہ وہاں سے گزرے ہیں، پشاور کور کمانڈر کے گھر کے باہر سے گزرے ہیں، ان کے گھر کے باہر سے گزرے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بلا ضرورت رکتا بھی نہیں ہے، اور کیمرے لگے ہوتے ہیں سارے، اور ہر چیز واچ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کنٹینٹ ایریا، کنٹونمنٹ ایریا سارا، تو وہ سارے کا سارا سین۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، اب جو اگلی ایک ویڈیو آئی ہے وہ اس سے بھی، یہ تو آ گئی یاسمین رشید صاحبہ کی، پھر فوری بعد جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، فوری بعد اس کو کہہ دیا گیا جناب یہ اس میں عمران خان گرفتار ہے، رہنما گرفتار ہیں، کچھ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، آلریڈی پہلے سے ہی نظر بندیاں شروع ہو چکی تھیں اور یہ کام ہو رہا تھا، اور اس دوران یہ ہو گیا لیڈر لیس، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ وہ اناؤنس کر رہی ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے کوئی ان کو وہ بات نہیں کوئی سن رہا۔ بہرحال اس کے بعد پھر جس طریقے سے ایک کمپین لانچ کی گئی، میڈیا کمپین لانچ کی گئی، وہ شکر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بند کر دی ہے، آج میں نے سارا دن ٹی وی دیکھا کل، تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، شکر ہے وہ بند کر دی ہے، ورنہ وہ اس حد تک ایک بہت زیادہ غیر ضروری طور پہ اس کو طوالت دے دی گئی، اور اس میں کوئی استھیٹک سینس نہیں تھا، اور اس میں کوئی اپیلنگ بات نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ دکھائی گئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر فوری طور پہ آرمی ایکٹ کی باتیں ہونے گئی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور اسپیڈی ٹرائل کی باتیں ہو گئی، اور رانا صاحب، مریم صاحبہ، پیپلز پارٹی، مولانا، یہ سب سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کہ ہاں ہاں بالکل یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہ ایک دفعہ جھاکا کھل گیا تو یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ ملٹری کورٹس کے پھر جائیں گے، ایک کرنل صاحب ان کو سارے سزا دیا کریں گے، تو یہ پھر کرنل سے اوپر ان کا لیول پھر نہیں رہے گا۔ تو یہ چیزیں اب اگلی بات، اس کے بعد پھر زمان پارک آپریشن، جو میں بتاتا ہوں نا کہ ابھی کچھ چیزیں، اب رانا صاحب کہتے ہیں 250 افغانی، ٹھیک ہے، 250 افغانی، عامر صاحب کہتے ہیں، عامر میر کہتے ہیں جی کہ اندر 40 دہشت گرد ہیں، وہ بھی افغانی، اور انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور ٹریننگ کیمپس قائم کر دیے، جیسے لال مسجد، جیسے سانحہ مالٹاؤن کا آپریشن کیا گیا، لال مسجد کا کیا گیا، جیسے گولڈن ٹیمپل آپ کہہ لیں، گولڈن ٹیمپل کا آپریشن کیا گیا، یہ اس طرح کی چیز کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ اس طرح کو ہوا کھڑا کیا جائے۔ اب زمان پارک آپریشن کوشش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہوا، اس میں عمران خان صاحب نے بہت سمارٹ موو کی، میڈیا کو بلا لیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بلا لیا، انہوں نے کہا دیکھیے سارا زمان پارک کھول دیا، انہوں نے کہا یہ سارا پورا گھر آپ کے سامنے، ذرا تلاش کر لیں دہشت گرد کدھر ہے، اور پولیس کو کہا پیشکش کی آئیں جی ابھی لیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ہونا کیا تھا، یہ اب جو ایک سٹیٹمنٹ، ایک گفتگو سامنے آ گئی، اور وہ بھی لائیو ٹی وی پروگرام میں ڈاکٹر طارق فضل کی، طلعت حسین صاحب بیٹھے ہیں اور کاشف عباسی ہیں اور ثنا بچہ ہیں، درمیان میں ڈاکٹر طارق فضل، مسلم لیگ نواز، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمان پارک سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں انہوں نے سارا اقرار کر لیا، اقبال جرم کر لیا ہے، وہ ساری گفتگو ابھی آنے والی ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا ڈاکٹر طارق فضل، کیونکہ واٹس ایپ پہ چلتا ہے نا کہ آپ نے یہ گفتگو جا کے کرنی ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ زمان پارک آپریشن تو ہوا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو کیونکہ بتا دیا گیا تھا کہ زمان پارک آپریشن کے بعد کا نیریٹو یہ ہے کہ جی بندے پکڑے گئے ہیں، بندوں نے اقبال جرم بھی کر لیا اور بہت سارے انکشافات کر دیے۔ اب اس کا مطلب کیا، اچھا وہ ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طلعت صاحب، لیکن کاشف عباسی نے ایک درمیان میں جملہ بولا، اس نے کہا آپ کو میرا خیال ہے کہ ابھی آپریشن نہیں ہوا تو آپ کو پہلے ہی آپ نے اسکرپٹ جو ہے وہ بیان کر دیا، یہ سارا وہ بھی میں نے ٹویٹ کر دیا ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ تو صورتحال کیا ہے کہ پہلے سے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے افغانی موجود ہیں ان کے پاس، پہلے سے انٹرویو ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، پہلے سے سارا انتظام کیا ہوا ہے، انہوں نے آنا تھا وہاں پہ ڈھس کرنی تھی اور لاٹھی چارج آنسو گیس پھینکنے تھے، پھینک کے وہاں پہ کوئی 2-4 بندے بھی پھڑکا دیتے خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد انہی میں سے جو ہیں انہی کو افغانی شو کر دینا تھا، اور انہی کو وہ بتا دینا تھا جی پریس کانفرنس کر کے، یہ ہم نے وہاں سے جی 25-30 بندے اٹھا لیے ہیں اور 10-12 فرار ہو گئے ہیں۔
یہ ڈاکٹر طارق فضل کی جو ٹاک شو میں یہ گفتگو ہے یہ اس کا سارا کے سارا اسکرپٹ ہے. تو یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں خطرناک. تو اسی لیے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور فوری طور پہ بتا دیا، اور انہوں نے بتا دیا. اب ساری نظریں جو ہیں زمان پارک میں لگی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں، کیونکہ عمران خان ایک نون پرسنالٹی ہیں کرکٹ کے زمانے سے، اور اب مزید وہ آگے ہیں، وہ مزید ان کا ہو گیا پاپولیرٹی لیول بہت زیادہ، اور اب دنیا کی نظریں ان پہ لگی ہوئی ہیں. تمام دوست ممالک پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے ہیں، اور وہ ممالک بھی جن کے اچھے نہیں ہیں، وہ بھی اس پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں. 66 ارکان کانگریس نے لیٹر لکھ دیا ہے اپنے وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کو کہ جناب یہ معاملات ہیں اور اس کو دیکھیں، پاکستان میں یہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری اقدامات ہو رہے ہیں، تو آپ اس طرف توجہ دیں. یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے. تو مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ کیونکہ عدالتوں کے، اور اب سارے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو 14 مئی کا آرڈر آنا تھا توہین عدالت کا، جس میں گورنمنٹ نے گھر جانا تھا، کابینہ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے گھر جانا تھا، کیونکہ وہ سارے کا سارا نیریٹو پٹ گیا. اب وہ سارا سیکورٹی، ساری فوج بھی 245 بھی آ گئی، فوج بھی آ گئی، اور 50-60 ارب روپے کا نقصان بھی کروا لیا، اور یہ سارا کچھ، لیکن 20 ارب روپے نہیں دیے، سیکورٹی نہیں دی. اب وہ فیصلہ ابھی تک رکا ہوا ہے. اس طرح توہین عدالت سے بھی بچ گئے، الیکشن سے بھی بچ گئے، اور الٹا پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی غداری اور بغاوت اور آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور فوجی عدالتوں کے ذریعے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.